بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، باب الاسلام سندھ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے ابتدائی نقوش سب سے پہلے اس سرزمین پر ثبت ہوئے۔ اس خطے کو یہ عظمت بھی نصیب ہوئی کہ اللہ کے جلیل القدر صوفیاء کرام اور دین کے ممتاز بزرگوں نے یہاں دین اسلام کا پیغام امن و سلامتی عام کرنے کے لیے عظیم اور بے مثال خدمات انجام دیں۔ ان بزرگ ہستیوں میں سے ایک نامور شخصیت حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیمات، پیغام اور شاعری کے ذریعے دین اسلام کی روشنی کو عام کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو سندھی زبان کا سرتاج شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف سندھ بلکہ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں تک اللہ اور اس کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں واقعہ کربلا، اسلامی تاریخ، ثقافت اور مشہور رومانوی داستانوں کے علاوہ امن، اتحاد اور جدوجہد کا پیغام بھی نمایاں ہے۔ ان کی شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں دین، دنیا اور محبت کے تمام پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام 3 صدیوں سے روشنی کے ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند بلندی پر چمک رہا ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی علم، محبت اور روحانی بصیرت کا منبع ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کو امن، بھائی چارے اور محبت کا درس دیتی ہیں، اور ان کے اشعار لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت بیدار کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ ایک عظیم صوفی بزرگ اور شاعر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے جو آج کی نوجوان نسل کے لیے شاید اتنا معروف نہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور ایک سیدہ لڑکی کے درمیان محبت کی ایک داستان بھی موجود ہے جو ان کی زندگی کے جذباتی پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف ان کی کرامات کو جاننے کا موقع ملے گا بلکہ ان کی اس محبت بھری داستان کو بھی سنیں گے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں عورت کا کردار بھی نمایاں ہے۔ ان کے اشعار میں عورت کو ایک طاقتور اور باوقار حیثیت دی گئی ہے جسے انہوں نے 7 سورمیوں کے ذریعے ظاہر کیا۔ شاہ لطیف کی 7 سورمیاں ماری، مومل، سسی، نوری، سورٹ، سونی اور لیلا ان کی شاعری کی نمایاں اور بنیادی کردار ہیں۔ ہر سورمی اپنے اندر ہمت، وفا اور محبت کی علامت ہے۔ ان سورمیوں کی کہانی کے ذریعے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی جدوجہد، محبت اور وفاداری کے پیغام کو پھیلایا۔ ان کے اشعار میں یہ 7 سورمیاں زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتی ہیں اور سندھ کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کہانیوں میں ہر عورت ایک مخصوص پیغام لے کر سامنے آتی ہے، جیسے وفاداری، صبر اور استقلال۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1689 عیسوی میں موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل حالہ میں ہوئی۔ ان کے والد سید حبیب شاہ اس علاقے کے معزز ہستیوں میں سے تھے اور انہیں دین سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کا خاندان علم اور روحانیت کی علامت تھا اور اسی ماحول میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے فکری سفر کا آغاز کیا۔ ان کی شاعری اور تعلیمات میں یہ روحانی رنگ آج بھی واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شاہ لطیف کو 7 سورمیوں کا شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے عورتوں کی ہمت، جرأت اور ان کی قربانیوں کو سندھ کی تاریخ میں امر کر دیا۔ ان سورمیوں کے ذکر نے ان کے کلام کو مزید گہرائی اور وسعت عطا کی، جو کہ ان کی شاعری کو 3 صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی پیدائش کی ایک دلچسپ اور روحانی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد سید حبیب شاہ نے یکے بعد دیگر 3 شادیاں کیں، لیکن باوجود کوششوں کے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس محرومی کا ذکر انہوں نے ایک درویش کامل سے کیا جن کا نام عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ درویش نے سید حبیب شاہ کو تسلی دی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ جب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ خدا کے کرم سے وہ بچہ اپنی خصوصیات میں یکتا روزگار ہوگا۔ چند ہی عرصے بعد سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا، مگر افسوس کہ وہ بچہ بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی بیوی کے بطن سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ سید حبیب شاہ نے
درویش کی دعا کو یاد کرتے ہوئے اس کا نام بھی عبداللطیف رکھا۔ یہ بچہ آگے چل کر وہی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ثابت ہوا جنہیں درویش نے یگانہ روزگار اور عظیم شخصیت کی پیشن گوئی کے ساتھ پیش کیا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنی زندگی اور تعلیمات کے لحاظ سے درویش کی اس پیشن گوئی کے عین مطابق عظیم مقام تک پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف صوفیانہ شاعری کے ذریعے اللہ کی محبت اور دین کی روحانیت کو عام لوگوں تک پہنچایا بلکہ ان کی تعلیمات اور اشعار آج بھی لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتے ہیں اور سندھی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندگی میں ایک اہم اور رومانوی قصہ بیان کیا جاتا ہے جس نے ان کی شخصیت اور روحانی سفر پر گہرا اثر ڈالا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ابتدائی تعلیم نور محمد جٹ بھٹی سے حاصل کی جو بھٹ شاہ کے قریب ایک مشہور مدرس تھے۔ دینی تعلیمات انہوں نے اپنے والد سید حبیب شاہ سے حاصل کی۔ ان کا تعلق سادات کے ایک معزز اور علمی خاندان سے تھا اور ان کا نسب حضرت علی المرتضیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید حبیب شاہ حالہ سے کوٹری منتقل ہوئے۔ اس وقت کوٹری کے جاگیردار نواب مرزا مغل بیگ ارغون سید حبیب شاہ کی ولی صفت سے متاثر ہو کر ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایک بار مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیمار ہو گئی اور سید حبیب شاہ کو دم درود کے لیے بلایا گیا لیکن اس دن وہ خود بیمار تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبداللطیف کو بھیجا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جب مغل بیگ کی حویلی پہنچے تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے بیٹی کا ہاتھ تھام کر نبض دیکھی۔ اس لمبے لمحے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس نازک ہاتھ پر جم گئی اور زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ جس کا ہاتھ سید کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کیا دکھ اور کیسی بیماری۔ اسی لمحے میں سیدہ نے ہاتھ کھینچا اور پردہ ہٹ جانے کے باعث دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ یہ نظارہ شاہ لطیف کے دل میں گہرائی سے نقش ہو گیا۔ یہ ملاقات شاہ عبداللطیف کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ ان کا دل اس سیدہ کی محبت میں دھڑکنے لگا اور اسی عشق نے انہیں بے چین کر دیا۔ وہ اکثر رات کو جاگیردار کی حویلی کے قریب جا کر محبوب کے دیدار کے انتظار میں کھڑے رہتے، مگر جاگیردار نواب مرزا مغل بیگ جو ایک وسیع جاگیر کا مالک تھا اس محبت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے آباء و اجداد کی وجہ سے سید حبیب شاہ کو کوٹری چھوڑنا پڑا۔ شاہ لطیف کے والد نے انہیں ان کے پہلے مرشد بزرگ ہاشم شاہ کے پاس بھیجا جنہوں نے شاہ عبداللطیف کی پیدائش کی دعا کی تھی۔ ہاشم شاہ نے کہا کہ یہ عشق مجازی کی ابتدائی منازل ہیں جو آگے جا کر عشق حقیقی کی طرف لے جائیں گی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک بلوچستان کے ریگستانوں میں بھٹکتے رہے اور ان کی یہ حالت ٹھٹا کے بزرگ صوفی مختوم محمد معین کے سامنے آئی۔ مختوم صاحب نے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس روکا اور ان کے عشق کو روحانی تربیت کے ذریعے عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا۔ یہی روحانی تربیت آگے چل کر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں ظاہر ہوئی جہاں انہوں نے عشق حقیقی، وفاداری اور اللہ کی محبت کا پیغام عام کیا۔ اس محبت اور روحانی سفر نے انہیں عظیم صوفی بزرگ اور سندھی شاعر کا علم بردار بنا دیا جسے آج بھی ان کے کلام میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مخدوم محمد معین نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سمجھایا کہ جس چیز کی تلاش میں تم جنگلوں اور ریگستانوں کی خاک چھان رہے ہو وہ دراصل تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ اس نصیحت نے شاہ عبداللطیف کو روحانیت کے راستے پر گامزن کر دیا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ مرشد کی رہنمائی کے بعد شاہ عبداللطیف 1713 عیسوی میں اپنے والدین کے پاس واپس لوٹے مگر وہاں کی دنیا بدل چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ کچھ افراد نے ذاتی دشمنی کی بنا پر مرزا مغل بیگ ارغون کی حویلی پر حملہ کر دیا تھا اور وہاں کے تمام مردوں کو قتل کر کے مال و دولت لوٹ کر لے گئے۔ اس خاندان کی بچ جانے والی خواتین نے اپنے اس عذاب کا سبب شاہ لطیف کی ناراضگی کو قرار دیا۔ جب انہیں شاہ لطیف کی واپسی کی خبر ملی تو وہ سیدھا ان کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی سیدہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینے کی گزارش کی۔ وہی بیٹی جس کے لیے شاہ لطیف نے کبھی در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں۔ اب قدرت نے محبوب کو شاہ لطیف کی جھولی میں ڈال دیا مگر شاہ لطیف اس محبت کو پا لینے کے بعد بھی یاد الہی سے غافل نہ ہوئے۔
عشق حقیقی کی جو شمع ان کے دل میں روشن ہوئی تھی اس میں مزید اضافہ ہوا اور وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے۔ شاہ لطیف نے مجازی آئینے میں جو جلوہ دیکھا تھا وہ اب حقیقت میں ان کے سامنے تھا، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز تھے۔ ان کی روح اب کسی اور مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں عشق حقیقی ان کی ہر فکر و طلب کا محور بن چکا تھا۔ اس موقع پر کہی گئی ان کی یہ ایک نظم اس جذبے کو خوبصورت الفاظ میں بیان کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے: میرے گھر میں غلغلہ ہے آمد محبوب کا، شادیاں بج رہے ہیں گونجتے ہیں زمزمیں، کل جہاں کو رشک ہے میری سعادت پر، اب زمانے میں ہوں لاکھوں مہر تاباں آشکار، اور ہزاروں چاند سیمائے فلک پر جلوہ کر، مجھ کو ذات حق کی کبریائی کی قسم، گر نہ میرے روبرو ہو وہ رخ عالم فروز، ہر طرف چھائی نظر آئیں گی تا حد نظر، میری آنکھوں کو بھیانک رات کی تاریکیاں۔ ناظرین، یہ کلام اس گہرے عشق کو ظاہر کرتا ہے جو شاہ لطیف کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے معجزن تھا۔ انہوں نے محبوب کو پا کر بھی دنیاوی محبت کو روحانی عظمت میں ڈھال دیا اور خود کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کوٹڑی سے 4-5 کوس دور ایک پرفضا مگر ویران جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ جگہ اس زمانے میں چند بلند ٹیلوں پر مشتمل تھی جنہیں سندھی میں بھٹ کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے شاہ عبداللطیف شاہ بھٹائی یعنی ٹیلے والے شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے اور یہ مقام بھٹ شاہ یعنی شاہ کا ٹیلا کہلایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے افراد کوٹڑی میں مقیم رہے، لیکن 1731 عیسوی میں جب شاہ لطیف کو اپنے والد سید حبیب شاہ کی علالت کی خبر ملی تو وہ کوٹڑی روانہ ہو گئے، مگر بدقسمتی سے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد شاہ لطیف کو کوٹڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے سے بے نیازی سی ہو گئی۔ شاہ حبیب کی تدفین بھی بھٹ شاہ میں کی گئی اور اسی طرح خاندان کے باقی افراد نے بھی وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس دور میں سندھ کا معاشرہ جاگیردارانہ نظام کی لپیٹ میں تھا۔ سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی طاقتیں حملہ آور ہوتی رہتی اور عام لوگوں کی زندگیاں بھی متاثر ہوتی رہتی۔ جاگیردار اور حاکم وقت مختلف ٹیکسوں کے نام پر لوگوں سے پیسہ بٹورتے تھے اور اس دولت کو اپنے عیش و عشرت پر خرچ کرتے تھے۔ اکثر اوقات کسانوں کو اپنی پوری فصل ہی لگان میں دینا پڑتی تھی، جس سے ان کی زندگیوں میں مزید مشکلات پیدا ہوتی تھیں۔ شاہ لطیف کی شاعری میں اس دور کے مسائل اور عام لوگوں کی تکالیف کو بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ ان کی تعلیمات میں نہ صرف روحانی بصیرت ملتی ہے بلکہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو بھی سمجھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں روشنی لانے کی کوشش کرتے تھے۔ شاہ لطیف نے بھٹ شاہ کو اپنی رہائش کے طور پر منتخب کر کے وہاں سے سندھ کے عوام کو امن، محبت اور صبر و استقلال کا پیغام دیا جو آج بھی ان کے کلام میں زندہ ہے۔ شاہ عنایت صوفی نے سندھ کے جاگیردارانہ نظام اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے اور مخدوم عبد الملک برہان پوری سے بیعت تھے۔ شاہ عنایت نے سندھ کے مظلوم کسانوں اور کاشتکاروں کے حقوق کے لیے ایک تحریک چلائی جس میں ان کی حمایت روز بروز بڑھتی گئی۔ جاگیردار طبقے نے اس تحریک کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ آخرکار شاہ عنایت کے خلاف بغاوت کے فتوے جاری کیے گئے اور دہلی دربار سے ملنے والے احکامات کے تحت صوبے کے گورنر اعظم خان اور مقامی کلہوڑا حکمران نے جھوک شریف میں شاہ عنایت کی خانقاہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں شاہ عنایت کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی عمر 31 برس تھی اور شاہ عنایت صوفی سے بہت متاثر تھے۔ شاہ عنایت کی جرأت مندانہ جدوجہد اور پھر شہادت نے شاہ لطیف کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف اپنی شاعری کے ذریعے احتجاج کیا۔ شاہ لطیف نے معاشرتی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کراڑ جھیل کے کنارے اونچے نیچے ریت کے ٹیلوں پر قیام کر لیا۔ وہ اکثر جھیل کے کنارے بیٹھ کر اپنے اشعار لکھا کرتے تھے اور ان کی شاعری میں ظلم کے خلاف احتجاج اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔
شاہ لطیف کی شاعری میں انصاف، مساوات اور آزادی کے اصولوں کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ان لوگوں کی ترجمانی کی جو جاگیردارانہ نظام کے ظلم کا شکار تھے۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف عوام کے مسائل کو بیان کیا بلکہ انہیں حوصلہ بھی دیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ شاہ لطیف کا یہ احتجاجی اور انقلابی جذبہ آج بھی ان کے کلام میں زندہ ہے اور سندھ کے لوگوں کے لیے ایک اہم پیغام بن کر چمک رہا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں اللہ کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حقیقت و معرفت اور شریعت و طریقت کے اصولوں کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آپ کے اشعار میں تلاش حق اور راہ حق کے نکات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کا کلام امن، دوستی اور انسانیت کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سندھ کی دھرتی اور اس کے کرداروں کو آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے بین الاقوامی شناخت دی اور انہیں امر کر دیا۔ شاہ صاحب کا پیغام محبت، امن اور انسان دوستی پر مبنی تھا اور انہوں نے سندھ سے محبت کو اپنے کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ بھی قابل ذکر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی وجیحہ شخصیت کے مالک تھے۔ دراز قد، گندمی رنگت، چوڑی پیشانی، سرخی مائل بڑی سیاہ آنکھیں، گھنی اور سیاہ بھویں، گھنی ریش مبارک، دبلا پھرتیلا اور چست بدن۔ آپ کا لباس صوفیانہ طرز کا ہوتا تھا جو سیاہ دھاگے سے سلا ہوتا تھا اور سر پر صوفی طرز کی کلاه پر سیاہ عمامہ باندھتے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک مخصوص عصا اور تسبیح رہا کرتی تھی۔ شاہ صاحب نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام بھٹ شاہ کے ٹیلے پر گزارے۔ ان کی زندگی سادہ تھی، کھانا بھی کم کھاتے تھے، زیادہ وقت عبادت میں گزرتا اور لکڑی کے تخت پر تھوڑے وقت کے لیے آرام کرتے۔ آپ کو موسیقی سے خاص رغبت تھی اور اسے عبادت کی ایک صورت سمجھتے تھے۔ آپ مذہبی تعصب کے سخت خلاف تھے اور ہر قسم کے تعصب کو برا جانتے تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نہایت شفیق، رحم دل اور انسانیت سے محبت کرنے والے تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی محبت کرتے اور ہمیشہ پرندوں کے شکاریوں کو منع کرتے تھے۔ ان کی زندگی اور تعلیمات امن، محبت اور انسانی دوستی کی علامت ہیں اور ان کا کلام آج بھی ان اعلیٰ اقدار کا پیغام دنیا تک پہنچاتا ہے۔ وادی مہران کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اہم کارنامہ ان کا عارفانہ کلام ہے جو آج ہمیں شاہ جو رسالوں کے نام سے دستیاب ہے۔ ان کے کلام میں جو ایک خاص بات نظر آتی ہے وہ ہے عورت کا منفرد اور باعزت مقام۔ شاہ لطیف کی شاعری میں عورت کا تصور روایتی شاعرانہ رجحانات سے ہٹ کر ہے اور تمام دنیا کی شاعری سے الگ اور بلند مقام پر ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے عشقیہ شاعری میں کبھی بھی عورت کے ظاہری حسن کا ذکر نہیں کیا، جیسے لب و رخسار، زلف اور ابرو یا جسم کے دوسرے حصے۔ ان کے ہاں عورت کا حسن ان کے کردار کے حسن میں پنہاں ہے۔ انہوں نے کہیں بھی عورت کو محض ایک سمبل کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ ان کے کلام میں عورت ایک مضبوط اور باعزم شخصیت کی حامل ہے۔ ان کے نزدیک عورت جذبے کی سچائی، جرت، حب الوطنی اور اپنے مقصد سے وابستگی میں مردوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ شاہ لطیف کی شاعری میں عورتیں بے حد فعال اور متحرک کردار کے طور پر سامنے آتی ہیں، جبکہ مرد کردار نسبتاً کم فعال نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سسی پنو کی داستان کو بر صغیر کے دیگر شعراء نے بھی پیش کیا ہے، لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اس داستان میں سسی کو مسلسل جدوجہد اور قربانی کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ سسی کی کہانی میں شاہ لطیف نے اس کی محبت اور عزم کو نمایاں کیا ہے جو اسے بے خوفی اور ثابت قدمی سے اپنے محبوب کی تلاش میں سفر کرنے پر اکساتی ہے۔ یہ خصوصیات شاہ لطیف کی شاعری کے دیگر کرداروں میں بھی نظر آتی ہے، جہاں عورت کو محبت، ہمت اور عظمت کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ان کے ہاں عورت محض صنفی بنیادوں پر کسی کمزور یا سادہ کردار کی حامل نہیں، بلکہ ایک مضبوط اور باوقار کردار
کردار ہے۔ شاہ لطیف کا یہ منفرد نقطہ نظر ان کی شاعری کو اور بھی زیادہ اثر انگیز بنا دیتا ہے اور ان کے کلام کو ایک خاص مقام عطا کرتا ہے۔ ان کی شاعری نہ صرف امن، محبت اور انسانیت کا پیغام دیتی ہے بلکہ عورت کو معاشرتی اور روحانی ترقی کے سفر میں ایک لازمی اور مساوی ساتھی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جو ایک خاص عنصر نمایاں ہے وہ ہے عورت کا عزم اور مستقل مزاجی۔ مثلاً سسی پنہو کی داستان میں سسی کی محبت اور لگن کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے محبوب پنہو تک پہنچنے کے لیے کس قدر بےتاب ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر پاؤں تھک جائیں تو گھٹنوں کے بل، اگر گھٹنے گھس جائیں تو کمر کے بل، اور اگر کمر بھی ٹوٹ جائے تو سینے کے بل چل کر جائے گی۔ اگر سینہ بھی زخمی ہو جائے تو ہاتھوں کے بل، اور ہاتھ بھی نہ رہیں تو آنکھوں کے بل چل کر جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنے محبوب کو ڈھونڈے گی۔ سسی کی اس ثابت قدمی کو شاہ لطیف نے محبت اور جستجو کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاہ لطیف کے دور میں عورت کا یہ اعلیٰ تصور نظر آتا ہے کہ وہ محبت اور مقصد کے سفر میں ہر قسم کے دکھ اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے قبول کرتی ہے اور اپنے عزم کو ترک نہیں کرتی۔ ان کے اشعار میں عورت کو بلند حوصلہ اور عظیم کردار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جو نہ صرف اپنے مقاصد کے لیے لڑتی ہے بلکہ اپنے راستے کی ہر مشکل کو بھی صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کرتی ہے۔ اس حوالے سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ساتھ سورمیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان سورمیوں میں سندھ کے مختلف علاقوں کی عظیم خواتین کا ذکر ہے جو محبت، وفاداری اور قربانی کی علامت ہیں۔ شاہ لطیف کی وفات کے تقریباً 50 برس بعد سن 1780 عیسوی کے آس پاس ایک اور دلچسپ اور متاثر کن روایت مائی جیواں کے بارے میں بھی سنائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے علاقے کچھ سے تعلق رکھنے والی مائی جیواں بھٹ شاہ کی درگاہ پر بیٹے کی منت مانگنے آئیں۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ انہیں بیٹا عطا کرے گا تو وہ لگاتار 7 جمعوں تک درگاہ پر شاہ سائیں کا کلام گائیں گی۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اس منت کو پورا کرنے کے لیے مائی جیواں ہر جمعے کے دن شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام گانے لگیں، اور ان کے شوہر نہال فقیر بھی شاہ لطیف کے مرید تھے۔ مائی جیواں زیادہ تر سر ماروی گایا کرتی تھی اور ان کی آواز میں ایک خاص درد اور سوز ہوتا تھا۔ ان کی گائیکی کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ سننے والے وجد میں آ جاتے، اور روایت ہے کہ کئی کمزور دل افراد کلام کی شدت کو برداشت نہ کر پاتے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ مائی جیواں کی یہ روایت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روحانی تاثیر اور لوگوں کے دلوں پر اس کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ ان کے گائے گئے اشعار لوگوں کے دلوں میں محبت، جستجو اور یقین کی آگ کو مزید بھڑکاتے تھے، اور یہی شاہ لطیف کے کلام کی اصل طاقت تھی جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو گرماتی ہے۔ جب حاکم وقت کو مائی جیواں کی گائیکی سے انسانی جانوں کے ضائع ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے انسانی جانوں کے تحفظ کی خاطر مائی جیواں کے درگاہ بھٹ شاہ پر شاہ لطیف کا کلام گانے پر پابندی عائد کر دی۔ اس پابندی سے مائی جیواں بہت دل برداشتہ ہوئیں اور اپنے شوہر نہال فقیر سے کہا کہ چونکہ اب وہ خود تو درگاہ پر آ کر کلام نہیں گا سکتی، لیکن ان کی وفات کے بعد نہال فقیر ضرور ان کی قبر پر آ کر سر ماروی کا گیت گائیں۔ مائی جیواں کی وفات کے بعد نہال فقیر نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور ان کی قبر پر جا کر شاہ لطیف بھٹائی کا سر ماروی آلاپ کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور بالآخر نہال فقیر کی زندگی بھی وہیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مائی جیواں کی وفات کے تقریباً 250-300 سال تک کسی عورت کو درگاہ کے اندر شاہ لطیف کا کلام گانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھٹ شاہ کے عرس مبارک کے موقع پر مشہور گلوکارائیں ضرور آتی، لیکن انہیں درگاہ کے بجائے آڈیٹوریم میں گانے کا موقع دیا جاتا کیونکہ درگاہ کے اندر گانا ممنوع ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بر صغیر کی روایتی شاعری سے مختلف ہے۔ انہوں نے عورت کے حسن و جمال کی باتیں نہیں کی بلکہ عورت کے کردار اور اس کے عزم کو مثالی انداز میں بیان کیا۔ شاہ لطیف نے اپنی شاعری میں عورت کے کردار کو ایک ہیرو کی طرح پیش کیا ہے اور انہیں ثابت قدمی، ہمت اور
وفاداری کی مثال بنا دیا ہے۔ ان کے کلام میں سسی، ماروی اور مومل جیسی کرداروں کو بلند مقام پر رکھا گیا ہے، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی ہیں اور مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرتی ہیں۔ شاہ لطیف بھٹائی کی 7 سورمیاں سندھ کی لوک داستانوں کی مشہور ہیروئنیں ہیں، جنہوں نے اپنے کردار، عزم اور وفاداری کے ذریعے عظیم مثالیں قائم کی ہیں۔ ان میں سسی، ماروی، لیلا، مومل، سورٹھ، نوری اور سونی شامل ہیں، جو اپنے اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت اور جدوجہد کی کہانیوں میں مشہور ہیں۔ ان داستانوں میں عورت کے کردار کو نہایت احترام اور عظمت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جو اپنی ہمت اور عزم کی علامت ہیں۔ شاہ لطیف کی شاعری میں انسانیت کا پیغام اور اخلاقیت کی تعلیم بہت نمایاں ہے۔ ان کے اشعار ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ پرندے تو جھنڈ بنا کر ساتھ رہتے ہیں، مگر انسان اکثر دوسرے انسانوں سے دور بھاگتا ہے۔ شاہ لطیف یاد دلاتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور اس میں غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عظیم اور باعزت لوگ بھی خاک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کے اشعار ہمیں حقیقت کی پہچان کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، جو ہر دو جہاں کا مالک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ شاہ لطیف کا پیغام محبت، علم اور اخلاقیات پر مبنی ہے۔ ان کے کلام میں سادگی، خلوص اور صوفیانہ خیالات کی جھلک ملتی ہے۔ وہ جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے اور اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے کے علم بردار ہیں۔ اس دور میں عربی اور فارسی ادب کو بہت مقبولیت حاصل تھی، لیکن شاہ لطیف نے سندھی زبان کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ انہوں نے مقامی زبان میں شاعری کر کے سندھ کے عوام کو براہ راست پیغام دیا اور ان کی شاعری سندھ کی ثقافت اور انسان دوستی کا عکاس بن گئی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں سادگی اور خلوص پایا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں انسانوں کو اپنے آپ کو پہچاننے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تلقین ہے۔ شاہ لطیف نے اپنی زندگی اور کلام کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ علم، محبت اور اخلاقیات سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ان کا کلام آج بھی لوگوں کو محبت، عزم اور انسانیت کا درس دیتا ہے، اور ان کی تعلیمات نے سندھی ثقافت کو صدیوں سے روشن کر رکھا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں تمثیل کا استعمال کرتے ہوئے انسانی زندگی کے حقائق کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ انہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں سے تقریباً 22 سال سیر و سیاحت میں گزارے، جس دوران انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ زندگی کے آخری حصے میں وہ زیادہ تر ایک چادر اپنے اوپر ڈال کر مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے، اور اسی دوران ان کی شاعری کی روحانی گہرائیاں اور نکھرتی گئیں۔ شاہ لطیف اپنے وقت میں عوام میں بہت مشہور تھے، اور ان کی شاعری نے محبت، امن اور پاکیزگی کا پیغام دیا۔ ان کی داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی چاہت کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں تو اللہ ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ شاہ لطیف کی تعلیمات ہمیں خدا کی رضا کو اپنی زندگی کا محور بنانے کا پیغام دیتی ہیں۔ شاہ لطیف ایک عظیم صوفی شاعر تھے، جن کے کلام میں معرفت الہی، دنیا کی ناپائیداری، اسلامی رواداری اور اخلاق عظیم پر زور دیا گیا ہے۔ ان کے کلام کے اثرات صرف سندھ تک نہیں محدود، بلکہ پاکستان بھر کے شعراء کے کلام میں بھی ان کی تعلیمات کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اسلامی اور سندھی ادب کا ایک لازوال خزانہ ہے، جو آج بھی لوگوں کو انسان دوستی، اللہ کی محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ شاہ لطیف کی شاعری کو دنیا کے سامنے پیش کرنا نہایت اہم ہے، کیونکہ ان کے خیالات اور کلام کی عظمت اعلیٰ اخلاق اور انسانیت کے پیغام کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی شاعری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی چاہیے، اور محبت، عزم اور خلوص کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندگی میں بہت سی اہم تبدیلیاں بھی آئیں۔ ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ ان کا دور مغلوں کے زوال کا دور تھا، جب مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور بر صغیر میں کئی ریاستیں ابھر آئیں، تو اس وقت سندھ کے علاقے میں کلہوڑا خاندان کا عروج تھا۔
حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم سلطنت کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب کی وفات کے وقت 18 برس کے تھے اور اس کے بعد کے دور کو انہوں نے خود دیکھا اور محسوس بھی کیا۔ شاہ عبداللطیف کو سیر و سیاحت اور مختلف علاقوں کی کھوج کا شوق تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے کئی شہروں کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کا سفر کیا۔ یہ سفر عام طور پر پیدل یا کبھی کبھار اونٹ پر کیا کرتے تھے اور گرمی سردی کی شدت سے بے نیاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار تو انہوں نے جوگیوں کے ساتھ 3 سال گزارے اور مختلف علاقوں میں گھومتے رہے، جہاں انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ایک مرتبہ شاہ لطیف کراڑ جھیل پر بیٹھے تھے اور اپنے اشعار کی کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے وہ کتاب جھیل میں پھینک دی، جس پر ان کے چاہنے والے بہت افسردہ ہوئے کہ ان کا کلام ضائع ہو گیا۔ اس پر شاہ لطیف نے کہا، جاؤ مائی نعمت کے پاس جاؤ، اسے میرے سارے اشعار یاد ہیں۔ مائی نعمت نے شاہ لطیف کے اشعار کو یاد سے سنایا، جنہیں دوبارہ لکھا گیا۔ ان میں کچھ دیگر شاعری بھی شامل تھی جسے گنج کہا جاتا تھا۔ اس مجموعے سے شاہ لطیف کی اصل شاعری کو الگ کر کے شاہ جو رسالو ترتیب دیا گیا اور تمر فقیر کے حوالے کیا گیا کہ وہ اسے محفوظ رکھیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا یہ شعری مجموعہ شاہ جو رسالو ان کی تعلیمات اور خیالات کا امین ہے اور سندھ کی ثقافتی وراثت کا قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ ان کی شاعری میں انسانیت، امن اور محبت کا پیغام پوشیدہ ہے جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں عورت کو بہادری، وفاداری اور جرت کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے ماضی کی سورمیوں کو اپنے کلام میں خاص اہمیت دی ہے اور ان پر اشعار کہے ہیں جو ان کی عظمت اور حوصلے کو نمایاں کرتے ہیں۔ شاہ کے کلام میں لوگوں کو بیدار ہونے، محنت کرنے، انسانیت سے محبت کرنے، اتحاد قائم کرنے اور اپنے وطن سے محبت کا پیغام ملتا ہے۔ ان کی دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ سندھ کو بھی خوشحالی اور ترقی عطا کرے۔ وادی مہران کے لوگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ عقیدت اور محبت سے یاد کرتے ہیں اور انہیں مختلف القابات سے نوازتے ہیں، جیسا کہ سونو لطیف، بھٹائی گھوٹ اور مالک لطیف۔ شاہ صاحب کے خاندان کی تاریخ کے مطابق ان کے آبا و اجداد تقریباً 290 سال پہلے سندھ میں آباد ہوئے تھے۔ ان کا خاندان سندھ کے بڑے پیروں میں شمار ہوتا تھا اور تصوف کی دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت نیک اور بزرگی کی صفات سے متصف بزرگ تھے، جنہیں کوٹری کے علاقے کے جاگیردار مغل بیگ سمیت کئی لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ مغل بیگ اپنے خاندان سمیت شاہ حبیب کے عقیدت مندوں میں شامل تھا اور ان کی ولی صفات سے متاثر تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے حوالے سے معلومات محدود ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بہت سے پہلو حقیقت کی گرفت میں نہیں آئے، تاہم ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے روحانی سفر اور تربیت کا آغاز بچپن سے ہی ہوا تھا۔ ان کی شاعری اور تعلیمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محبت، انسان دوستی اور روحانیت کا درس دیتے تھے۔ ان کی شاعری نہ صرف سندھ بلکہ پورے بر صغیر کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے عقیدت مندوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی حقیقی معنوں میں امن، محبت اور انسان دوستی کے سفیر تھے۔ انہوں نے اپنے پیغام کے ذریعے رواداری، صبر اور محبت کو فروغ دیا اور انسانی دوستی کا درس دیا۔ شاہ لطیف کا کلام سندھ کے سماج کے ہر طبقے میں مقبول اور معروف ہے۔ وہ قرون وسطیٰ کے آخری بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں اور سندھ میں ان کی شاعری کو لا فانی درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے سندھ کے مسائل اور زندگی کے بکھرے ہوئے حالات کو اپنی بصیرت سے پہلے خود سمجھا اور پھر انہیں شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچایا۔ ان کی شاعری نہ صرف موضوعات اور زبان کے اعتبار سے عوام کے دلوں کے قریب ہے، بلکہ اس میں بادشاہوں، اور دولت مندوں کے طرز زندگی پر گہری تنقید بھی پائی جاتی ہے۔
شاہ لطیف کی شاعری میں حکمت، معرفت اور اخلاق کا خزانہ موجود ہے۔ ان کا کلام بنی نوع انسان کے لیے ایک عظیم درس کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر دور میں لوگوں کو محبت، ہمدردی اور انسانیت کا پیغام دیتا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے کلام میں امن، محبت اور بھائی چارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ زندگی میں فخر و غرور کی بجائے عاجزی اور محبت کو اپنانا چاہیے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام شاہ جو رسالو ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نہ صرف سندھ بلکہ پوری انسانیت کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہے۔ ان کی شاعری ہر شخص کے دل کی دھڑکنوں سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں موجود فکری گہرائی اور اخلاقی درس آج بھی انسانوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو متعدد زبانوں جیسے عربی، فارسی، سرائکی، ملتانی، ہندی، بلوچی، پوربی اور پنجابی زبانوں پر عبور حاصل تھا، لیکن ان کا کلام صرف سندھی زبان میں ملتا ہے۔ سندھی زبان اپنی ساخت، لب و لہجہ اور صوفیانہ رنگ و آہنگ کے اعتبار سے ایک قدیم اور گہری زبان ہے جس کا تعلق ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت سے ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کا مزاج بھی صوفیانہ تھا جس کی عکاسی ان کے کلام میں ملتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے زمانے میں سندھ میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ جیسے صوفی سلسلوں کا وسیع اثر و رسوخ تھا۔ ان سلسلوں کے بزرگوں کی عادات و طرز زندگی نے شاہ صاحب کی متصوفانہ طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ سب سے زیادہ شاہ لطیف کو مخدوم محمد معین رحمۃ اللہ علیہ نے متاثر کیا، جن کی صحبت اور رہنمائی میں شاہ صاحب میں عبادت، ریاضت اور خدمت کا جذبہ بیدار ہوا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا پہلا حصہ دعائیہ اور عشق و محبت کے مختلف مدارج اور کیفیات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں دنوی علامتوں کو استعمال کیا گیا ہے جنہیں عقیدت مند بلند روحانی احساسات کے اظہار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں سندھ کی زندگی، اس کی ثقافت اور مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں سندھی زبان کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں مشہور لوک کہانیوں کو نظم کی شکل میں بیان کیا گیا ہے جو سندھ کی ثقافت اور تہذیب کا ایک اہم حصہ ہیں۔ عقیدت مند اس حصے کو تصوف کی علامت سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں روحانی اور صوفیانہ پیغامات پوشیدہ ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں جو صوفیانہ رنگ ہے وہ ان کے ان روحانی اساتذہ کے اثرات کا نتیجہ ہے جنہوں نے انہیں معرفت اور عشق حقیقی کی راہ پر ڈالا۔ ان کا کلام صرف شاعری نہیں بلکہ زندگی اور انسانیت کے متعلق گہرے افکار کا خزانہ ہے جو ان کے عقیدت مندوں کے لیے آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام ایک ایسا سدا بہار پیغام ہے جو فکر و عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہمیں مولانا رومی کی مثنوی کی طرح متنوع رنگ، سعدی کی گلستان و بوستان کی دلکشی، حافظ کی مستی، حکیم سنائی کا عمیق تصوف، امیر خسرو کا تغزل، فردوسی کی منظرکشی، فطرت کی خوبصورت عکاسی، مولانا جامی کی پنج گنج کی جھلک اور امام غزالی کی حقیقت پسندی کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ ان کا کلام ایک سمندر کی مانند ہے جس میں مختلف ادبی عظمتوں کی موجیں بہتی ہیں اور ان کے خیالات میں ایک آفاقی پیغام پوشیدہ ہے۔ شاہ لطیف کی شاعری نہ صرف ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی درس بھی دیتی ہے۔ ان کے کلام میں جہاں پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کے لیے ہمدردی اور رہنمائی موجود ہے، وہیں صاحب اقتدار افراد کو بھی اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ ان کی شاعری بیک وقت سندھی ثقافت کی عکاس بھی ہے اور ان کے خیالات کی بلندی اسے ایک عالمی پیغام کا درجہ بھی دیتی ہے۔ ان کا کلام ہمیں ایک ایسے معاشرے کا خواب دکھاتا ہے جو محبت، رواداری اور انصاف پر مبنی ہو۔ شاہ لطیف کو مولانا رومی کے کلام سے بے حد محبت تھی۔ وہ ہمیشہ رومی کے اشعار کو اپنے دل سے لگائے رکھتے تھے اور ان کے فلسفے سے روشنی حاصل کرتے تھے۔
انہوں نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے جو حکمت حاصل کی اسے خود کی روحانی روشنی میں بدل دیا اور اس سے دوسروں کو بھی منور کیا۔ شاہ صاحب کی ایک مشہور دعا آج بھی سندھ کے لوگوں کے دلوں میں گونجتی ہے اور ان کی محبت کا ثبوت ہے۔ اے میرے مالک، سندھ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا، سائیم صدائیم کریم متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ یہ دعا ان کی سندھ دھرتی سے محبت اور سندھ کی خوشحالی کے لیے ان کی بے پایاں خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ شاہ لطیف کے اس پیغام میں ایک صوفیانہ محبت اور اتحاد کی جھلک ملتی ہے جو انہیں سندھ کے لوگوں کے لیے ایک روحانی رہنما بناتی ہے۔ ان کا کلام آج بھی ان کی انسانیت اور محبت کی گواہی دیتا ہے اور ان کی تعلیمات ہمیں اخلاق، محبت اور امن کی راہ دکھاتی ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ قادریہ سہروردیہ سے تھا اور وہ سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہر سال باقاعدگی سے حاضری دیتے تھے۔ مشہور منقبت لال میری پت رکھیو ڈھولا جھولے لالن سندھڑی دا سیون دا سخی شہباز قلندر بھی شاہ صاحب ہی کی تحریر کردہ ہے۔ اس منقبت میں حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے جو سندھی ثقافت میں آج بھی زندہ ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں عظیم صوفی بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ ان میں حضرت شاہ عنایت، حضرت خواجہ محمد زماں، حضرت محمد ہاشم ٹھٹوی اور حضرت مخدوم امین ٹھٹوی شامل ہیں۔ ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر شاہ لطیف نے روحانیت اور تصوف کی مزید تعلیم حاصل کی جو ان کی شخصیت اور شاعری میں عیاں ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبائی قصبے سے نکل کر بھی مختلف روحانی مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں حضرت سلطان سرور کے مزار پر کچھ عرصہ گزارا، ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریہ اور حضرت شاہ رکن الدین عالم کے مزارات پر بھی حاضری دی اور روحانی فیض حاصل کیا۔ اسی طرح جھنگ میں حضرت سخی سلطان باہو کے مزار پر بھی گئے۔ ان زیارتوں نے شاہ لطیف کے صوفیانہ سفر کو مزید تقویت دی۔ ایک اور اہم مقام جس سے ان کا تعلق ظاہر ہوتا ہے وہ حضرت شاہ امام بری کے شمال میں ایک چلہ کشی کی زیارت ہے جسے کہا جاتا ہے کہ شاہ لطیف نے ہی تعمیر کیا تھا۔ ان مقامات پر حاضری اور بزرگوں سے تعلق نے شاہ لطیف کی روحانی بصیرت کو مزید گہرا کیا اور ان کے کلام کو علم و معرفت کے نور سے روشن کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے یہ روحانی سفر ان کی شخصیت کی گہرائی اور ان کے تصوف کے رنگ کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں یہ تمام تجربات اور تاثرات جھلکتے ہیں جس سے ان کے کلام کو ایک عالمی حیثیت ملتی ہے۔ ان کے لیے یہ زیارات نہ صرف روحانی فیض کا ذریعہ تھیں بلکہ انسانیت، محبت اور امن کے پیغام کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ بھی تھیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی زندگی کے آخری ایام کراڑ جھیل کے کنارے گزارے۔ اس مقام پر بیٹھ کر انہوں نے نہ صرف اپنی روحانی و فکری جستجو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا بلکہ اپنے کلام میں ان مناظر کی خوبصورتی کو بھی سمویا۔ کراڑ جھیل کی منظر کشی نے ان کے بعد آنے والے بہت سے شعراء کو متاثر کیا جن میں پوٹھوہار اور سرائکی علاقوں کے شعراء بھی شامل ہیں۔ چکوال کے قریب مدفون شاعر حضرت شاہ مراد نے کلر کوہار اور کراڑ جھیل کا تقابلی موازنہ کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ لطیف کی شاعری کے اثرات سندھ سے نکل کر پورے پاکستان کے ادب میں بھی نمایاں ہوئے۔ شاہ لطیف بھٹائی کا کلام نہ صرف سندھ بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ شاہ جو رسالوں میں ملاح، ماہگیر، لوہار، جلاہے، چرواہے، کسان اور سنیاسی جیسے عام لوگوں کے احساسات اور جذبات کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ لطیف کا تعلق عوام سے کتنا گہرا اور قریبی تھا۔ ان کہانیوں میں سسی پنہو، نوری جام تماشی اور عمر ماروی جیسی داستانیں شامل ہیں جو نہ صرف دلکش ہیں بلکہ ان میں رمز اور اشاریت کا عنصر بھی موجود ہے۔ ان کہانیوں کے ذریعے شاہ صاحب نے سندھ کے سماجی اور معاشی حالات، مذہبی تصورات اور صوفیانہ پیغام کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔
حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ان تمام خصوصیات کا مجموعہ ہے، اور اس لیے وہ سندھ کے لوگوں کے لیے ایک عظیم صوفی شاعر اور روحانی رہنما کے طور پر نمایاں ہیں۔ ان کی شاعری صرف ادب نہیں بلکہ روحانیت، محبت اور انسانیت کے پیغام کا آئینہ دار ہے۔ شاہ لطیف کے کلام میں ہمیں ایک ایسا پیغام ملتا ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو تازگی اور امید سے بھر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی شاعر ہیں اور عالمگیر شخصیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ ان کی شاعری سندھی زبان میں ہے اور ان کا تعلق سندھ سے ہے، مگر ان کا پیغام اور ان کی شخصیت کی تاثیر کسی مخصوص خطے یا طبقے تک محدود نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات اور کلام پوری انسانیت کی میراث ہیں اور ہر انسان کے دلوں کو سکون اور روح کو تقویت دیتے ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ شاہ لطیف کی شاعری میں خالق حقیقی سے محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا درس نمایاں ہے۔ وہ نہ صرف ارض سندھ سے گہری محبت رکھتے تھے بلکہ غریبوں اور مظلوموں کے ساتھ ان کی حقیقی ہمدردی ان کے کلام کا ایک اہم موضوع ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ ان کے کلام میں یہ محبت اور احترام بارہا جھلکتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دل کی سکون اور طمانینت کا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ حقیقی سکون سے محروم رہتا ہے اور ہمیشہ ذلت میں گھرا رہتا ہے، مگر جو لوگ اپنے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کارئی کے نام سے یاد کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کائنات کی تخلیق کا سبب ہے۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا ہی حقیقی اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے محبوب کے جمال اور استغنا کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے منفرد انداز سخن میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو شان جمال کی اعلیٰ مثال سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جب شان جمال کے ساتھ خرامہ خرامہ چلتا ہے تو زمین سے بسم اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں میرے پیارے کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی مٹی ان کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ چاروں طرف حوریں ادب سے کھڑی ہیں۔ یہ اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حسن اور ان کی مقام محبوبیت کو بیان کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف کی شاعری میں یہ محبت اور عقیدت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی ہے کہ اس سے دل میں حقیقی عشق الہی اور پیغمبر کے لیے احترام بیدار ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی رضا کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا گیا ہے۔ شاہ صاحب کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ حقیقی سکون اور اطمینانیت کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی میں ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے تصور کو اعتدال اور احتیاط کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں ہمیشہ دلی حسن و جمال کا لحاظ رکھا اور اس میں کہیں بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کے نزدیک معرفت حقیقی کو حاصل کرنے کے مختلف راستے ہیں اور ہر راہ ہمیں خدا کے جلوے دکھا سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے خیالات کو ایک قصر سے تشبیہ دی جس کے بے شمار دروازے اور کھڑکیاں ہیں، اور جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ عشق کے بارے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی راہ میں چلنے والے کو سولی چڑھانا پڑتا ہے۔ ان کے نزدیک محبت کا راستہ قربانی اور آزمائش کا ہے، جہاں عاشق کو اپنی جان کو داؤ پر لگانا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشق کو سب سے پہلے اپنا سر تن سے جدا کرنے کی تیاری کرنی چاہیے، تبھی وہ عشق کا نام لے۔ عشق میں دار اور سولی عاشقوں کے لیے زیب و زینت کے حال
پہاڑ کی مانند ہے، جو اس راہ میں ہچکچاتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے وہ حقیقی عشق کے لائق نہیں۔ عاشقوں کو چاہیے کہ وہ فخر سے سولی کی طرف جائیں اور محبت کی راہ میں خود کو قربان کر دیں۔ شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ محبوب کو جنگلوں اور صحراؤں میں تلاش کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ محبوب تو انسان کی شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ان کے مطابق صرف نظر جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے اور فوراً محبوب کا مسکن نظر آنے لگتا ہے۔ شاہ لطیف کا یہ پیغام انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور روحانی بصیرت کو بیدار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں قربانی، استقامت اور عجز و انکساری کا درس ہے۔ شاہ لطیف کی شاعری میں عشق کے مختلف مدارج کو بڑی گہرائی اور بڑی سادگی سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک عشق کی راہ میں سولی اور دار کو قبول کرنا حقیقی محبت کی نشانی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت ازدی اور اسرار الہی کو ایسی شگفتگی اور گہرائی سے بیان کیا ہے کہ ان کا کلام پڑھنے یا سننے والا بے خود ہو جاتا ہے۔ آپ ایک طالب مولا اور سچے عاشق رسول تھے جنہوں نے سندھی زبان پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات اور اسلام کے فروغ کے لیے آپ کی کاوشیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے سندھی زبان میں تبلیغ اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو فروغ دے کر اس زبان کو ایک منفرد مقام عطا کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار جلیلہ اور ان کے کلام نے سندھی زبان کو اعلیٰ منصب عطا کیا اور اسے زندہ و جاوید بنا دیا۔ آپ کا جدت پسند انداز اور بے مثال بیان لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ سندھی زبان اور عربی زبان کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام کی تبلیغ اور قرآنی تعلیمات کی ترویج۔ عربی کی طرح سندھی زبان بھی اپنی دلکشی اور جامعیت کی وجہ سے ایک زندہ زبان کہلانے کا حق رکھتی ہے، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی جاویدانی شاعری نے اس زبان کو ایک نئے استحقاق کے ساتھ زندہ و جاوید بنا دیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھی قوم کی روحانیت، صحت، قوت اور شگفتگی کے ضامن ہیں۔ وہ محض مذہبی یا لسانی شاعر نہیں، بلکہ ان کی شاعری میں قومی، سماجی اور سیاسی فکر بھی عیاں ہے۔ ان کی شاعری اسلام کی بنیادی ارکان اور ایمانی اعتقادات سے ہم آہنگ ہے، جس میں افکار رسالت اور اہل بیت کی محبت اور احترام کی بھرپور عکاسی ہے۔ یہ ترجمانی ایک سچے ایمانی جذبے کا نتیجہ ہے جو انسانیت کو تازگی اور زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ شاہ لطیف فرماتے ہیں کہ ان کے اشعار قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہیں، اور ان آیات میں اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا گہرا رشتہ موجود ہے جو دلوں کو نئی سوچ اور فکر عطا کرتا ہے۔ شاہ لطیف کے کلام میں محبت حقیقی، اطاعت خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تلقین بارہا نظر آتی ہے۔ ان کے نزدیک خدا کی رضا کے حصول کے دو بنیادی ذرائع ہیں۔ پہلا اسلامی لائحہ عمل، جس کے تحت قرآن مجید کو خلوص اور فہم کے ساتھ پڑھا اور سمجھا جائے، اور دوسرا ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہے۔ ان دونوں ذرائع کو وحدت الوجود کا نام دیتے ہوئے وہ توحید کو قرآن کی بنیادی تعلیم قرار دیتے ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ دنیا میں اضطراب اور بے چینی کا علاج صرف توحید کے عقیدے میں ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ شاہ صاحب نے اسلامی فکر کو بہت خوبصورتی سے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اشعار میں انسانیت کے مرجھائے ہوئے پھولوں کی تازگی بخشنے کے لیے حیات کا پیغام ہے۔ ان کا کلام اسلامی ادب و ثقافت کی جامعیت اور یک رنگی کے باوجود تنوع اور اتحاد کا عکاس ہے۔ ان کے خیالات میں وحدت الوجود کا تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر شے، ہر انسان اور ہر خیال میں اللہ کی ذات کی جھلک ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان بے راہ رو ہو جاتا ہے تو قدرت اسے اس کی گمراہی کا مزہ چکھاتی ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص عشق کو اپنا رہنما بنا لے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو وہ کامیابی اور خوشحالی پاتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں خدا، رسول اور قرآن کا بیک وقت درس دیا۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کو ایک امت کے طور پر جینے کا شعور بخشا
جو مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے باوجود اسلام کے نظریے کی روشنی میں متحد ہیں۔ خدا رسیدہ درویشوں اور صوفیہ نے ہمیشہ اخلاق حسنہ کی بات کی ہے جو اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عشق الہی اور اعلیٰ اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے مطابق خدا نے یہ دنیا ایک بلند مقصد کے لیے پیدا کی ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق کو وضع کیا ہے۔ اس ضابطے پر عمل کرنے سے ہی انسان بلند درجات اور اخلاق حسنہ حاصل کر سکتا ہے۔ شاہ لطیف نے اپنی شاعری میں چند روزہ حیات کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے عشق حقیقی کا بیان نہایت اثر انگیز انداز میں کیا ہے۔ ان کا کلام تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور اس میں معرفت کے رنگ بھرے گئے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کی تاریخ کو اپنے اشعار میں سمو کر ایک مثالی معاشرے کا نقشہ پیش کیا ہے جس میں انسانیت، اخوت اور بلند اخلاقی اقدار کا غلبہ ہو۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے ایک وسیع اور جامع نظریہ پیش کیا ہے جو اتحاد و محبت اور اخوت پر مبنی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ غریب طبقے سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور ان کے دکھ درد کو دل سے محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں غریب عوام کی بھرپور ترجمانی ملتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ جب شاہ صاحب شاہ بندر کے ایک گاؤں میں ٹھہرے، وہاں شتر بانوں کے خیمے تھے اور اچانک کچھ اونٹ بلبلاتے ہوئے شاہ صاحب کے سامنے آ گئے۔ شاہ صاحب نے اونٹوں کے مالکان سے اس حالت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ڈیرے نامی گاؤں کا ایک ظالم حاکم ہے جو اونٹوں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ وہ ان کی دموں میں کپڑے کے گولے باندھ کر ان میں آگ لگاتا ہے اور ان کے جلنے کی تکلیف سے خوش ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کو یہ سن کر بے حد دکھ ہوا۔ اونٹوں کی تکلیف پر افسوس کرتے ہوئے آپ نے سندھی میں ایک شعر کہا جس کا مفہوم ہے خیموں والے آباد رہیں اور محلوں والے غارت ہو جائیں۔ میں نے اونٹوں کا دودھ پیا ہے اور اس کی مٹھاس کبھی نہیں بھول سکتا۔ شتربان ہمیشہ خوشحال رہیں اور ان کو اذیت دینے والے ہمیشہ ترستے رہیں۔ شاہ صاحب نے اونٹوں کے مالکان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میرے بچوں صبر کرو، کچھ دنوں میں یہ محل اجڑ جائیں گے اور یہ سارا گاؤں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بن جائے گا۔ شاہ صاحب کا یہ فرمان جلد پورا ہوا اور وہ گاؤں ویران ہو گیا۔ اس جگہ پر پھر اونٹوں کے ڈیرے ہی نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب کی وسیع النظر عالمی بصیرت اور روشن ذہنیت ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ ان کی سوچ، ان کی گفتار، اعمال، حتیٰ کہ سکوت میں بھی ایک خاص ترنم اور لطافت پائی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی شدید خواہش تھی۔ آپ کربلا کی زیارت سے شرفیاب ہونا چاہتے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے حضور عقیدت کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت کہ وہ غریبوں کے درد کو محسوس کرتے اور ان کے حالات کو سنوارنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان سے محبت و شفقت کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن یہ خواہش اس قدر بڑھ گئی کہ آپ نے سفر کی تیاری کی اور کش کے قریب ونگو لاسر پہنچے تاکہ وہاں سے کشتی کے ذریعے عراق جا سکیں۔ اسی دوران ایک پرہیزگار شخص آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور آپ کو زیارت کی قبولیت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ جناب آپ تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ کا مدفن بھٹ میں ہوگا۔ یہ سن کر آپ واپس اپنے مقام پر لوٹ آئے اور آخرت کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ وصال کے 20 دن قبل شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو ایک مخصوص تہہ خانے میں عبادت و ریاضت کے لیے محصور کر لیا۔ آپ روزے رکھتے اور بوقت افطار تھوڑا سا کھانا تناول فرماتے اور چند قطرے پانی پیتے۔ آپ نے یہ سب امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے کیا۔ 21ویں دن 14 صفر المظفر 1165 ہجری بمطابق 3 جنوری 1752 عیسوی کو آپ نے غسل کیا اور اپنے ارادت مندوں کو واقعات کربلا پڑھنے کا کہا۔ پھر آپ ایک سفید چادر اوڑھ کر مخصوص طریقے سے بیٹھ گئے اور اسی حالت میں اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ شاہ صاحب نے اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر گزارتے ہوئے 63 سال کی عمر پائی اور اس سے 1 سال کی عمر کو بھی تجاوز نہ کیا جو ظاہری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے زیادہ ہوتا۔ آپ کی ولادت 14
14 سفر کو ہوئی اور وصال بھی 14 سفر المظفر کو ہوا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے قلبی تعلق کو مزید واضح کرتا ہے۔ آپ کو آپ کے مدفن بھٹ یعنی ریت کے ٹیلے پر دفن کیا گیا، جہاں آپ 1742 عیسوی میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے تھے اور اپنے آخری 10 سال وہاں گزارے۔ بھٹ شاہ کا یہ مقام آج بھی آپ کے عقیدت مندوں کے لیے مرکز فیض ہے، جہاں آپ کی تعلیمات اور محبت کا پیغام ہمیشہ زندہ ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام آج بھی ان کے کلام اور تعلیمات کے باعث لوگوں کے دلوں میں محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے مریدین کے لیے بھٹ کے مقام پر چند جھونپڑے اور بعد میں کچھ کمرے تعمیر کروائے، مگر خود آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ریگزار کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی تکالیف کو یاد کرتے۔ اس یاد میں آپ زار و قطار روتے تھے، آہیں بھرتے اور سسکیاں لیتے۔ آپ کا دل امام حسین علیہ السلام کی یاد سے سرشار تھا اور آپ کا یہی عشق اور عقیدت آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں جھلکتا تھا۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک 14 سفر کو بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے بھی آپ کے کروڑوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں اور اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں۔ عرس کی تقریبات 3 دن تک جاری رہتی ہیں، جس میں روایتی میلے کے ساتھ ساتھ شاہ لطیف ادبی کانفرنس بھی منعقد ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک کے دانشور آپ کی علمی، ادبی اور روحانی خدمات پر تحقیقی مقالات پیش کرتے ہیں۔ شعراء منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جبکہ صداکار اور فنکار آپ کے اشعار کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کر کے سامعین کو آپ کی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں۔ 1960 عیسوی میں جب حکومت نے تمام مزاروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تو بھٹ شاہ کا مزار بھی محکمہ اوقاف کے انتظام میں آ گیا۔ محکمہ اوقاف نے مزار کی دیکھ بھال اور عرس کی تقریبات کو سنبھالنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس کے باوجود آپ کے عقیدت مند ہر سال عرس کے موقع پر بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں اور آپ کے دربار پر حاضری دے کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس ان کی محبت، امن اور انسان دوستی کے پیغام کا عکاس ہے۔ یہ تقریب سندھ کی ثقافت اور روحانیت کی ترجمان ہے اور لوگوں کو اس موقع پر شاہ صاحب کی تعلیمات کی یاد دلاتی ہے۔ ان کے اشعار سے علم و عرفان کے موتی بکھیرے جاتے ہیں، جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشن اور ان کے ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ 1990 عیسوی میں سندھ حکومت نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو قومی ورثہ قرار دیا اور اسے ایک تاریخی مقام کی حیثیت دے دی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 1754 عیسوی میں غلام شاہ کلہوڑوں نے تعمیر کروایا اور اس کی تعمیر ایک کاریگر ایدن نے کی تھی جو سکھر کا رہنے والا تھا۔ مزار کا مقبرہ 67 فٹ اونچا ہے اور اس کی خوبصورتی اور عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور تزئین و آرائش ہوتی رہی۔ 1835 عیسوی میں میر نصیر خان تالپور نے مزار کی مرمت کروائی، جبکہ اس سے قبل میاں نور محمد کلہوڑوں نے مزار کے سامنے ایک شاندار کنواں بنوایا تھا۔ بعد میں میر محمد خان تالپور نے مزار کے داخلی دروازے پر چاندی کا دروازہ لگوایا۔ بھائی خان وسان نے مقبرے کے اوپر سونے کی ایک نیل لگوائی تھی، جسے 1940 میں ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور پکڑا گیا اور جیل میں ایک عقیدت مند نے اسے قتل کر دیا۔ بعد میں بھائی خان کے بیٹے جان محمد وسان نے دوسرے سونے کی نیل لگوا دی۔ اس طرح مزار کی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف لوگوں نے خدمات انجام دیں۔ شاہ صاحب کا معمول تھا کہ وہ مغرب کے بعد اپنے فقیروں کو جمع کرتے اور اللہ کی یاد اور فکر الہی کا ذکر کرتے تھے۔ ان کا یہ درس لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی یاد اور محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی ان تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جب بھی آپ کا سندھ میں جانا ہو تو اس درگاہ پر ضرور حاضری دیجیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔